السلام علیکم بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ سوشل میڈیا کا ایک ایریا ہے جس کے اوپر نا بہت زیادہ ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا از اے بلیسنگ اور کرس، سوشل میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹس، سوشل میڈیا اینڈ فیوچر، ہاؤ سوشل میڈیا ہیز چینج سوسائٹی. اس طرح بہت سارے جو ہے نا آ رہے ہوتے ہیں. اب اگر میں سادہ صاحب سے بات کروں تو دیکھیں، نارمل بچہ جو وہاں پہ اٹیمپٹ کرے گا نا اس پہ لیکچر یا گروپ ڈسکشن، وہ پہلے بتائے گا کہ سر سوشل میڈیا کیا ہے، فیس بک یوٹیوب اس طرح کا مثال ہے، اس میں ڈالے گا 30 سیکنڈ کو اس میں لگائے گا، اس کے بعد پھر بولے گا ان سے ہمیں بڑے فائدے ہیں. فائدے کے اندر باتیں کرے گا کہ دیکھیں ہم تو دور دراز رشتہ داروں سے باتیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے لائف حالات دے سکتے ہیں، ہم جو ہے نا باقی اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. اور نقصانات میں کوئی بتائے گا کہ سر دیکھیں بہت ٹائم ضائع کرتا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن بھی اس سے، غلط نیوز بھی اس سے ملتی ہے. کوئی اچھائی میں کہے گا سر اس سے ہمیں نیوز بھی مل جاتی ہے، حالات کے اپڈیٹس. تو وہ سارے جو ہے نا وہ باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھیں اگر اس کو آئیڈیلی دیکھا جائے نا، آئیڈیلی کہ یہ ٹاپک جو ہم جب اس کو اٹیمپٹ کریں گے تو بہت اچھا، اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ایک چیز بہت درکار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بڑے نظریے سے اس کو ایکسپلین کیا کریں، کوشش کریں. دیکھیں جب آپ اخبار بہت زیادہ پڑھیں گے نا، یہ میری سب سے امپورٹنٹ سجیشن ہوتی ہے ہر کینڈیڈیٹ، ہر اسپرنٹ کو، کہ اخبار کو بہت زیادہ پڑھا کریں. جب آپ اخبار پڑھیں گے نا تو آپ اوور آل ایک چیزوں کا مطالعہ رکھیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میرے پاس یہ ٹاپک آتا ہے سوشل میڈیا کا کہ فائدہ ہے، اس کے نقصان ہیں، اس طرح کا، تو میں اس پہ 5-6 باتیں بڑی کرتا. میں کہتا سوشل میڈیا اب ایک جو ہے نا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹول بن گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. ٹول اکاؤنٹیبلٹی کا کیسے بن گیا ہے؟ اس کی میرے پاس ایک مثال تو جو واضح مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئس لینڈ کا ایک پرائم منسٹر تھا. پاناما اسکینڈل میں اس میں کرپشن میں نام آیا تو عوام نے فیس بک پہ جو ہے نا وہ انہوں نے لکھا کہ کل جو ہے نا ہم سارے ملیں گے اور یہاں احتجاج کریں گے. اور فیس بک پہ انہوں نے بڑا اس کو نعرے بازی کی اور اس بندے نے، پرائم منسٹر نے، اگلے دن صبح ریزائن ہی کر دیا. تو سوشل میڈیا سے یوں کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا وہ سیاسی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی. لیڈر جو ہے نا ان کو عوام پکڑنے لگ گئی، یار آپ نے تو کرپشن کی ہے، عوام آپ کو اتاریں گے اور اتار لیا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. سوشل میڈیا جب آیا تھا نیا نیا تب بھی یہ نہیں ہوتا تھا. آج کل سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی آف دا لیڈرس آ گئی ہے. اسی طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس نے بزنس کے بڑے ایونیوز کھول لیے. اس کی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پہلے ذرا بل بورڈ لگا ہوتا تھا، ٹی وی پہ اشتہار آتا تھا کرکٹ کے میچ میں، اب وہ سب کو دکھ رہا ہے، چھوٹے کو، بچے کو، بڈھے کو، بابے کو، آنٹی کو، انکل کو. لیکن اب اشتہار تو کیا پتا گاڑی خریدنے کو، اب گاڑی تو ہر کوئی تو نہیں خرید کر سکتا، امیر غریب میں بھی فرق ہوگا. تو اب فیس بک سے کیا فائدہ ہوا؟ جس نے اشتہار جس کمپنی نے دینا ہے، اربوں روپے خرچ کرنے تھے ٹی وی پہ اپنے ایڈ چلا کے، وہ اب اشتہار اپنا فیس بک کے تھرو دیتا ہے. اور فیس بک یا سوشل میڈیا والے پلیٹ فارم کیا کرتے ہیں کہ جس کو گاڑی میں انٹرسٹ ہے یا جو گاڑی خرید کر سکتا ہے اسی کو یہ ایڈ دکھائیں گے. تو بکنے کے چانس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ان کمپنیز کے، گاڑی بیچنے والوں کے، اور خریدار کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے اشتہار لگانے کا وہ بھی ان کا کم ہو رہا ہے. تو اب یہ سوشل میڈیا سے ہوتا ہے. یہ بھی آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ بزنس ایونیوز بڑھ گئے. پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن رائٹس موومنٹس بھی اس پہ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ بڑا ایک پلیٹ فارم ملا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کشمیر میں ایک فریڈم فائٹر تھا برہان وانی نا، ان کا قتل ہوا. تو اس قتل ہونے کے بعد اس پہ بڑا جو ہے نا وہ میڈیا نے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نے اس پہ بڑا وہ ٹویٹر کیمپینز کی. تو ٹویٹر کیمپینز کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑا ایک پریشر آیا ہمارے پڑوسی ملک جو انہوں نے انیکسیشن کیا تھا اور یہ جو سارا کام کیا تھا، تو وہ ایک بڑا پریشر آیا. گلوبل امیج جو ہے نا اس ملک کی کافی گری اور ہمارے فریڈم فائٹرز جو ہے نا وہ کافی اس میں پرومیننٹ رہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں بھی آپ کا کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وائس آف دا وائس لیس ہے. وائس لیس مطلب جس کی آواز نہیں ہے، اور وائس مطلب جو آواز ہے. تو وائس آف دا وائس لیس وہ ہوا کہ جو بندہ خود اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا اس کی یہ آواز بن جاتا ہے. تو وائس آف دا وائس لیس ایسے ہے کہ آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کوئی انصاف نہیں مل رہا ہوتا. کوئی ویڈیو آپ نے دیکھی آ گئی اور پھر 10-15-20 منٹ بعد سے لے کر 1-2 دن تک جو ہے نا وہ کسی بندے نے کوئی حرکت کی ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے. کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کو انصاف بھی مل جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل سوشل میڈیا اگر نہ ہوتا تو اس طرح کا جو ہے نا اس بندے کے ساتھ کون کھڑا ہوتا، اس کی ویڈیو کون شیئر کرتا، اس کا دکھ کون شیئر کرتا اور کیسے ان کو پکڑا جا سکتا تھا جنہوں نے ظلم کیا. تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہو گیا. اسی طرح سوشل میڈیا کا اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل فائدہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا ایک سوشل سپورٹ کریٹ کی ہوئی ہے. کہ پہلے جو غریب ہوتا تھا اس کو کوئی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی. آپ اگر دیکھیں کسی نے شادی کرنی ہے، کسی نے بچوں کو پڑھانا ہے، کسی کی باقی اخراجات پورے نہیں ہو رہے اور وہ اس نے کرنے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا اب یوں کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فنڈ ریزنگ ہونے لگ گئی ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے لگ گیا.
ٹھیک ہے، یہ کوئی مختصر سے باتیں تھی. اب حالانکہ آپ کے دماغ میں بھی یہی باتیں ہوں گی، لیکن ان باتوں کے ساتھ یا مثالیں نہیں تھیں یا اس طرح آپ بولنے کے لیے سوچ نہیں رہے تھے. آپ وہی بولتے ہیں نارملی، جو بچہ بولتا ہے کہ سر یہ تو بس یہاں سے بیٹھ کے امریکہ ہماری بات چیت ہو جاتی ہے اور لوگوں سے حال حوال ہو جاتے ہیں. یہ تو اس طرح جب آپ چیزوں کو اخبار بہت پڑھیں گے نا، تو آپ کو یہ مثالیں بھی یاد آئیں گی، اور جب آپ پریکٹس کریں گے بولنے کی تو آپ ان ساری باتوں کو لنک بھی کر پائیں گے. اچھا، اس کے اب نقصانات میں آ جاتے ہیں، تو اس میں تو آپ نارملی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہت زیادہ ہمیں سست کر دیا ہے. دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا ایک طریقہ ہے لوگوں کو پرائیویسی بریچ کرنے کا. بڑے جو ہے نا وہ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا 2018 کا یا 16 کا، تو اس میں جو ہے نا وہ بڑا بریچ ہوا. بڑا بریچ یوں ہوا کہ ایک کیمبرج انالیٹیکا کے نام سے ایک اسکینڈل نکلا. اس اسکینڈل سے یہ ہوا کہ فیس بک کے تھرو ایک کیمبرج انالیٹیکا کمپنی نے کام یہ کیا کہ وہ لوگ جو ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینے والے تھے اور اس کے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھی ان کو دینے والے تھے، اس کو اس کیمبرج انالیٹیکا کمپنی کے تھرو فیس بک پہ ان لوگوں کو جو ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینے والے تھے ان کو ٹرمپ کی ہر اچھی چیز دکھائی گئی جان بوجھ کے، اور جو دوسرا کینڈیڈیٹ تھی ہیلری کلنٹن، ان کی ہر بری چیز دکھائی گئی ان کے پارٹی کے بندوں کی. تو لوگوں کے دماغ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ٹرمپ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کیمبرج انالیٹیکا ایک اسکینڈل تھا جس سے سوشل میڈیا کے تھرو بڑے جو ہے نا وہ ووٹر کا مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا. اب یہ داندلی 1980 والی داندلی نہیں ہے، یا پاکستان میں جیسے داندلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھپا جالی لگ گیا، ووٹ کی غلط کاؤنٹنگ ہو گئی. یہ داندلی ایک نیکسٹ لیول داندلی ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یہ داندلی ہو رہی ہے، جہاں پر لوگوں کا نظریہ ہی بدل کے جو ہے نا آپ ان کو ایک طرف سکہ دکھا کے آپ ان کو اپنی سائڈ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور اس کے علاوہ پھر باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے اندر ایک اور چیز لے کے آیا ہے کہ اب ہم ہر چیز میں مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. ہمیں دنیاوی چیزیں بہت چاہیے، گاڑی بڑی، گھر بڑا، بنگلہ بڑا، تصویریں، فیم، کام کچھ آئے یا نہ آئے، چیزیں کچھ سمجھ آتی ہوں نہ آتی ہوں، بس عزت ہمیں چاہیے، پیسہ ہمیں چاہیے. یہ اس طرح کی جو چیزیں انسان کو آ جاتی ہیں اس کو مٹیریلزم کہتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نقصان ہے کہ مٹیریلسٹک ہو گئے. اب یہ کوئی 5 8 9 10 باتیں میں نے بتائی ہیں. اب اگر آپ کو کوئی بھی ٹاپک آتا ہے، چاہے آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے فائدے نقصان، تو بھی آپ فٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا میں یوتھ کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو آپ انہی باتوں کے اندر یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ تو نقصان اور فائدے کی تھیں. اب اگر ٹاپک آ جاتا ہے کہ اب وہاں پہ اگر آپ کو ٹاپک آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا میں یوتھ کا کردار کیا ہونا چاہیے، نئی نوجوان نسل کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو آپ ان ساری چیزوں کو اس طرح نہیں بولیں گے جس طرح میں نے بولا ہے کہ اس کے بڑے فائدے اور نقصان ہیں. تو وہ ریلیونٹ نہیں لگے گا، وہ لگے گا کہ بچہ رٹا مار گیا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو لنک کرنا ہے. لنک کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اس سے جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے لیڈرز کی، جو سیاسی لیڈرز ہیں. تو آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں سر، یوتھ کا ایک کردار تو یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو تھے یا والدین جو تھے یا اس عمر کے جو لوگ تھے، وہ سیاسی پارٹیوں کے خلاف صرف اور صرف دھرنا تھوڑا بہت کرتے تھے، ورنہ اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی تھی. اگر ایک وزیر اعظم یا ایک وزیر اس ٹائم چوری کرتا تھا تو پہلے پکڑا نہیں جاتا تھا اتنا. لیکن ہم نوجوان نسل پہ جو پڑھی لکھی ہے، جو سوشل میڈیا چلاتی ہے، ان پہ یہ فرض ہے کہ کوئی اگر وہ اکاؤنٹیبلٹی کی کیمپین سٹارٹ کریں اپنے ایم این اے ایم پی اے کے خلاف، تو لوگ اس کے ساتھ شمول ہوں، بشمول اس کے وہ شمولیت حاصل کریں، اور وہ اس کیمپین کو بڑا کریں، اور بڑا کر کے اس ایم این اے کی اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں، وہ اداروں کو اپروچ کریں. نوجوان نسل کے اوپر یہ فرض ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر نوجوان نسل کے اوپر یہ ایک اور بھی فرض ہے کہ کیمبرج انالیٹیکا جیسے اسکینڈلز کو دہن میں رکھتے ہوئے جو چیزیں ان کو فیس بک پہ دکھائی جائیں ایڈورٹیزمنٹ میں، ان میں اس کو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا یہ میرا زاویہ یا سوچنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل تو نہیں رہے، کیا یہ مجھے ایک پارٹی سے ہٹا کے دوسری پارٹی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے، کیا مجھے جو نیوز مل رہی ہے یہ سچی ہے یا مجھے جھوٹی نیوز جان بوجھ کے دکھائی جا رہی ہے. تو نوجوان نسل کو چاہیے، ان پہ ایک فرض ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے وہ اس طرح کی چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں. اب یہ 2 پوائنٹس کو میں نے لنک کر کے بھی آپ کو بتا دیا. تو اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا بولنا کیا، جیسے میں نے 8 9 10 پوائنٹس بتائے، ماشاءاللہ کافی امید ہے کہ آپ سے اس کو بڑا وہ آئیڈیا ہوگا کیسے آپ اس طرح کے اور پوائنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ کیسے میں نے آپ کو لنک کر کے بتایا کہ ٹاپک کیسے آئے گا، تو آپ نے انہی باتوں کو ہی اگر لنک کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، نہ کہ آپ جا کے صرف نقصان اور فائدہ بتانے شروع کریں. امید ہے اس سے کافی جو ہے نا وہ امپروومنٹ آئے گی. اور باقی ایڈمن نے میرا نمبر اوپر بھی بھیجا ہوا ہے، میں خود آئی ایس ایس بھی ریکمینڈیڈ ہوں 2014 پاکستان نیوی الفا. کسی نے مزید جو ہے نا مجھ سے فیڈ بیک لینا ہے تو اپنے وائس نوٹ اور لیکچریٹس اپنے بھیج دیں. کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی مجھے بھلے بھیج
ایڈمن کو بھیجنے تو ان کو بھیج دیں، وہ مجھے بھیج دیں گے، تو اللہ بہتر کرے انشاءاللہ. گڈ لک.